سیدھا آ کے پہنچایا جی امانت انہوں تک پہنچا دے یہ ہوتا کسی سیاسی جلسے دے وچ یہ جو لکھ دو دی خریداری کر کے تو قبلہ کر کے پھر پتہ لگتا کہ تیرے نال ہاتھ ہو گیا یہ حضور دے نوکر نے اتنے لکھاں دیا چیزاں بھی آن دے آتے ہیں لو بھئی حضور واسطے جناب اسی آئے ہیں اسی چیزاں واسطے نہیں آئے اس واسطے جب سرکار دا دین تخت آنا تو پھر ساری محتاجیاں خود بخود ختم ہو جانی ہیں علامہ نذیر القادری صاحب پرنسپل جامعہ سیفیہ محمدیہ احمد آباد قافلے دنال آئے نے اگر قریب نے اسٹیج تے تشریف لے آنے اور جناب لاہور تو دربار بابا وارث صاحب دربار مائے سے جو مریدین دھرنے دے اندر تشریف فرما نے اور زور حمایت کا اعلان کرتے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انجمن تاجران صرافہ بازار راول پیڑی کی طرف تو نمائندہ تشریف لے کے آیا انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے دھرنے دی بھرپور حمایت کی ہے ختم نبوت زندہ باد علامہ مولانا پیر ممتاز نقشبندی صاحب میرپور کشمیر تو آئے نے خوش آمدید کہنے ہیں اے جناب صاحبزادہ خواجہ ظفر اقبال صاحب آستانہ عالیہ محبوب آباد شریف بابا جی سرکار اور تمام علماء کرام عاشقان مصطفیٰ کو سلام نال انہوں نے اپنی تفصیل دسی ہے کہ جناب میرے والد گرامی نے جب سنیا کہ آپریشن ہونا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم جاؤ گے یا میں جاؤں تو میں نے کہا جی میں جاتا ہوں تو اسپتال سے چھٹی لی ہے 2 دن کی اور میری جگہ زہیب رضا قادری صاحب وہ ڈیوٹی کریں گے اور میں سرکار کے عاشقان کے ساتھ یہاں پہ ڈیوٹی دینے کے لیے آ گیا ہوں اس طرح سے بہت سارے لوگ نے کوئی سرکاری کوئی نیم سرکاری کوئی غیر سرکاری ڈیوٹیاں چھوڑ کے حضور واسطے آئے ہیں کس واسطے یہ یقین ہے سارے لوگ کہ کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے کی صبح تک یہ پہلا باپ بھی گواہی دیتا رہے گا ایک وقت آیا تھا جب حکمران طاقت کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے جب وہ سمجھتے تھے ہر چیز طاقت کے ساتھ دبائی جا سکتی ہے تب امام اعظم ابو حنیفہ کے غلام میدان میں نکل کے آئے تھے اور کہنے لگے ہماری مسجد بھی حضور پہ قربان ہمارا گھر بھی حضور پہ قربان ہماری جانیں بھی حضور پہ قربان یہ آستان یہ بدر سے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نبوت میں سوداگری کبھی نہیں ہو سکتی کہیے نے کہا مولانا پیر جی ناد خان قاری صاحب 4 شیڈیول لگ جائے گا لبیک والوں کے ساتھ گئے پولیس کی نظروں میں آ جاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں ناراض ہو جائے سب نے بیک زبان کہا پولیس کی نظروں میں پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آنا لیکن یہ یقین ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے جائیں گے حضور کی نظروں میں ضرور آ جائیں گے جب حضور کی نظر میں آ گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا اگر کبھی ہمیں کسی تکلیف نے ستایا تو یاد کریں گے جناب اسماعیل بن حماد کے ان جملوں کو جب ایک گندگی کے ڈھیر سے گزرے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے جناب اسماعیل بن حماد کل گزرتے ہوئے رو پڑے کسی نے پوچھا استاد جی کیوں روئے یہاں رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی ہے فرمایا یہی مقام تھا جب میرے دادا سراج الامہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ جناب نعمان ابن ثابت اسی جگہ پہ کھڑا کر کے روزانہ 10 گھوڑے مارے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہمارا چیف جسٹس بن جا میں کہنا چاہتا ہوں ہائے افسوس ان جناب اعلیٰ پارلیمنٹیرین کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو ایک کرسی کی خاطر ختم نبوت سے دھوکہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی تک نون لیگ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا تو میں کیپٹن کی
میری کرسی پہ مر رہے ہو، مجھے اتنی بڑی سلطنت کے چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا، جب میں نے کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن ظالم کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتا۔ دنیا نے دیکھا 10 کوڑے روزانہ مارے جائے، 10 دن یہ جناب عالم ہوا، کہاں زمانہ ہاتھ چومنے والا، کہاں جناب لاکھوں حدیثوں کا حافظ، کہاں پہ جناب اعلیٰ اپنے دور کا بہت بڑا تاجر، کہاں اپنے دور کا بہت بڑا فقیر۔ یا ان کی غلط فہمی بھی دور کرو جو کم عقل اور بے وقوف کہتے ہیں، ان کو 17 حدیث یاد سنا کم عقلو، دنیا میں اسی کو عہدہ پیش کیا جاتا ہے جس سے قابل نظر کوئی نہ آ رہا ہو۔ اسی لیے تو ڈھونڈ کے حضرت کو جناب اعلیٰ تلاش کر کے لایا گیا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیر، اتنا بڑا تاجر اور صوفی یہ ہاتھ لگ جائے تو کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے دین کی منشا اور مرضی قربان نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نام شاہ لے جہاں مٹ جائے، نام شاہ لے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان منجدل رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک۔ تب دنیا نے دیکھا کہ جیل کے اندر رہتے رہتے جب حق پہ ڈٹ گئے، امام صاحب انہوں نے کہا یہ بابا اپنی بات سے پھرنے والا نہیں، باہر گیا تو ہمارے خلاف مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ادھر ہی مار دیا جائے، پانی میں زہر ملا دیا گیا۔ جس وقت آپ نے اپنے اندر زہر کا اثر محسوس کیا تو آہو پھگوں کی بجائے جلدی جلدی کاغذ قلم اٹھا کے وصیتیں لکھنی شروع کی اور لکھ لکھ کے کاغذ جیب میں ڈالتے گئے۔ جب جناب آپ کی شہادت ہوئی، شاگردوں نے وہ جناب وصایا نکالے جیب سے، ان میں ایک یہ بھی وصیت لکھی ہوئی تھی، اور میرے وارث ہو جس وقت میرا جنازہ پڑھ لو مجھے بادشاہ کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اس طرح کرنا کہ تم لوگ مجھے میری فلانی زمین میں دفن کر دینا، اس لیے کہ بادشاہ نے قبضے کی جگہ پہ قبرستان بنایا ہے، قبضے کی جگہ کے اوپر نہ میں جیتے جی رہ سکتا ہوں نہ مرنے کے بعد رہ سکتا ہوں۔ او مسلمانوں، قبرستانوں پہ پلازے بنانے والے بدماشوں کے پیچھے چلتے ہوئے کبھی کسی نے نہ سوچا انہوں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ غریبوں کی جھوپڑیاں گرا کے محل بنانے والوں سے کبھی کسی نے نہ پوچھا تم نے کیا جواب دینا ہے۔ غریبوں کی زمین کروڑوں کی چند لاکھ کے بدماشی اور ڈکیتی کے ذریعے ہتھیانے والوں نے کبھی نہ سوچا حضور کو ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ آج سن لو ہم یہاں پہ اس لیے آئے، ہم رہے نہ رہے حضور کی عزت بلند ہونی چاہیے، ہم رہے نہ رہے حضور کا دین بلند ہونا چاہیے، ہم آئے نا حضور کا دین آنا چاہیے، اس لیے تو نعرہ لگ رہا ہے آیا 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 آیا۔ تو ذرا غور سے دیکھیے یہ اس جناب امام صاحب کے مانگنے والے بیٹھے ہیں، جنازہ اٹھوا لیا جیل سے لیکن حق سے ہٹنا گوارا نہ کیا،
ابھی تو ہم زندہ بیٹھے، ابھی تو ہم لاش بھی نہیں بنے، ابھی تو جنازے بھی ہمارے نہیں اٹھے، کوئی ابھی سے کہے چلے جاؤ بچے، یہ سوچو بھی نہ ہم مر تو سکتے ہیں، ہمارے لاشیں بھی حضور کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے، ان لاشوں سے بھی آقا کی وفا کی صدا آئے گی، کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک ذات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین اب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک۔ سن لو تم نے یہاں نہ ہمارے قائد کو بزدل پایا، نہ ہمارے کسی ساتھی کو بزدل پایا، تمہارے جاسوسوں نے بھی اگر ایمانداری سے خبر دی ہوگی تو وہ بھی بتا رہے ہوں گے، جب شہادت کا نام سنتے ہیں تو اور خوشی سے جناب اعلیٰ چہرے چمکنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، یہ جن کے وارث ہیں ان کی روحیں انہیں یہ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد امام احمد ابن حنبل بھی یاد آ رہے ہیں، جس وقت جناب اونٹ پہ بٹھا کے مجرم کی طرح آپ کو پھرایا جا رہا تھا، آپ سر جھکانے کی بجائے سر اٹھا کے فرما رہے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ مجھے دنیا ابو عبداللہ احمد ابن حنبل کہتی ہے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں، میرا اور بادشاہ کا اختلاف ہو گیا، وہ قرآن کو مخلوق کہتا ہے، میں اس کو اللہ کا علم قدیم کہتا ہوں، تو یاد رکھنا آج ہمیں بلا شک مجرم کہہ دو، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے حق پہ کون تھا باطل پہ کون تھا۔ مسلمانوں یہ اعلان کر رہے ہیں، مجمع چیرتا ہوا ایک چور آتا ہے، آ کے کہتا بابا پوچھنے آیا ہوں حق پہ ہو کہ باطل پہ ہو؟ کہنے لگے ہوں تو میں حق پہ۔ کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ فرمایا فقیر کا سارا کام اللہ نبی کے دین کی خدمت، تجھے کیوں جانوں؟ کون ہے تو؟ کہتا ہے میرا نام ابو الحسن ہے، میں بغداد کا نامی گرامی ڈاکو، میں نے 12,000 کوڑے کھائے عباسیوں کے، نہ جناب اعلیٰ چوری مانی نہ چھوڑی، بس پوچھنے کے لیے آیا تھا تو سچا ہے کہ جھوٹا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہوں میں سچا۔ کہنے لگا بس اب ہماری حشر کو ملاقات ہوگی، اتنا کہنے کے لیے آیا تھا، جتنا میں نے جھوٹ کے لیے مارے کھائی ہے سچ کے لیے ضرور کھانا، ورنہ میں قیامت والے دن تجھے اللہ کے حضور پکڑ کے پیش کروں گا کہ میں پیسے کے لیے مار کھا گیا، تو پروردگار کے دین کے لیے مار نہ کھا سکا، تو کس چیز کا تو عالم ہے، کس چیز کا تو عاشق ہے؟ تو آپ نے وہ بات اپنے دل میں رکھ لی۔ دنیا میں دیکھا راتوں کو بیٹا پانی گرم کر کے سردیوں کو آیا تو کمرے سے اندر سے رونا کے دعائیں سنی، جیل کے کمرے سے آواز آئی اے اللہ ابو الحسن کو معاف کر دے، اسے توبہ کی توفیق دے دے، اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ تو بیٹے نے سنا رنجیدہ ہوا ابا جی میرے لیے کیوں دعائیں نہیں کرتے، اس طرح گر گرا کے ایک چوٹ کے لیے ایسے لفظ کیوں بولتے ہیں؟ تو پتہ ہے آپ نے کیا کہا بیٹا؟ اس کا جواب یہ اگر میں اپنی قمیض ہٹا کے تجھے اپنی پشت کے زخم دکھاؤں تو تو حیران ہوگا کہ
یہ یاد رکھ تیرے باپ کو ہزاروں کوڑے لگے، ان میں 80 کوڑے تو ایسے لگے وہ ہاتھی کو بھی لگتے تو اس کی بھی چیخ نکل جاتی، لیکن جب بھی تیرے باپ کو کوڑا لگا میں نے ہر بار کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بدن کو اپنے قرآن کے لیے ڈھال بنا لیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بدن کو اپنے دین کے لیے ڈھال بنا لیا، میرا بدن اللہ رسول کے دین کی ڈھال ہے، میں رہوں نہ رہوں دین رہنا چاہیے، کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی مل کے پڑھیے سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہے بس رسول اللہ کا دین حسن۔ دنیا نے دیکھا جناب اعلیٰ جس وقت مناظرہ آتا ہے قمیض اتار کے امام صاحب کی کوڑے بھی مارے جاتے ہیں، سامنے مناظر بٹھا کے سوال بھی کیے جاتے ہیں، لاکھوں سلام امام احمد بن حنبل پر ادھر کوڑے بھی کھاتے ہیں، اس کی دلیل سن کے اس کی بڑی دلیلیں اس سے دے کے اس کی بات کا رد بھی کرتے ہیں، اور ایک بار تو جلاد کو غصہ آیا، یہ بولنے سے بات نہیں آتا پہلے سے بڑی بات کرتا ہے، جب اس نے کوڑا مارا اس قدر شدت سے کہ جناب اعلیٰ آپ کی پیشانی مبارک پھٹ گئی ہے، یہ ماس جب پھٹا ہے یہاں سے خون نکلا، آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے، بادشاہ کا ملا اٹھ کے آ گیا، ایسے داڑھی مبارک سے ٹھوڑی سے اٹھا کے کہتا ہے تیری قدر بادشاہ نہیں جانتا میں تو جانتا ہوں، تیرے پائے کا عالم کوئی نہیں، بچا لے اپنے آپ کو، تو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ بادشاہ کے کان میں کہہ دے میں اس بات کو دنیا کے سامنے بھی پیش نہیں کروں گا، تو بادشاہ کے کان میں کہہ دے میں تجھے بادشاہ کے غضب سے بچا لوں گا۔ لاکھوں سلام امام صاحب نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ دینا، اور انداز ایسا تھا آدھی آنکھیں کھلی ہے آدھی بند ہے، نیم بے ہوشی کا عالم ہے، اور فرمانے بادشاہ کو کہہ دے تیری سلطنت سدا نہیں رہنی ہے، میرے رب کی سلطنت سدا رہنی ہے، تم میرے کان میں کہہ دو قرآن مخلوق نہیں رب کا کلام ہے، تو سن لو میں تمہیں اللہ کے غضب سے بچاؤں گا، جب تیرا بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ مسلمانوں ایسا بھی وقت آپ نے دیکھا جب کوڑے مارنے والا مار رہا ہے، اور ایسے بدن کو جس وقت جناب اعلیٰ مضبوط کرتے ہیں، اس طرح آپ کا تہبند ناو سے نیچے جا رہا ہے، جب ناو کے قریب پہنچا اس سے پہلے کہ اس سے زیادہ جناب اعلیٰ کپڑا نیچے جائے، آپ نے آسمان کی طرف نظر کی، نظر کر کے کچھ بولے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اچانک غیب سے دو ہاتھ آتے ہیں اور آپ کا تہبند مضبوطی سے باندھا جاتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت جی آپ نے کون سی دعا مانگی؟ کہنے لگے جب میرا تہبند نیچے کی طرف سرکنا شروع ہوا تو میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میرے مالک میری جتنی اوقات ہے تیرے دین کے لیے مارے بھی کھا رہا ہوں، تیرے دین کے لیے حق بیان بھی کر رہا ہوں، مناظرے بھی کر رہا ہوں، اب اپنے دشمنوں کے آگے ننگا تو نہ کر، اب اپنے دشمنوں کے آگے مجھے بے آبرو تو نہ کر۔ مسلمان دنیا نے دیکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد آنے والا 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ جناب اعلیٰ 18,000 کوڑے کھاتا ہے، 18,000 کوڑے کھانے والا دنیا کے سامنے بتا گیا کوڑے برداشت ہو سکتے ہیں لیکن محمد عربی کے دین کے ساتھ بغاوت کبھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ سنو سنو اپنے دل میں ذاتی عدالت رکھنے والوں بڑی بات میں کرتا جاؤں یہاں پہ، جس وقت
معتصم باللہ کو احساس ہوا میں نے ظلم کیا، میں نے زیادتی کی، معافی مانگنے چلا آیا۔ آ کے کہتا حضرت جی مجھے معافی دے دو، مجھے معافی دے دو۔ آپ نے تاریخی جملہ بولا حضرت جی، آپ نے بڑا تاریخی جملہ بولا کہ تیری نسبت حضور کریم نبی کریم کے چچا جناب عباس ہے، تو ان کی نسبت کی وجہ سے سن لے، جب بھی تیرا گھوڑا میرے بدن پہ لگتا تھا، تیرا گھوڑا بدن سے جدا بعد میں ہوتا تھا، حضور کے چاچے کی اولاد کی وجہ سے میں بات تجھے پہلے کر دیا کرتا تھا، اس لیے قیامت کے دن میں آقا کے سامنے یہ کہہ سکوں حضور بے شک آپ کے چچا کی اولاد نے مجھ پہ ظلم کیا، لیکن میں نے اپنے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں رکھی، میں آپ کی ہر نسبت سے پیار کرنے والا ہوں، کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن بس رسول اللہ کا دین، لاکھوں کا جنازہ جناب امام احمد ابن حنبل کا حتیٰ کہ پرندوں نے سایہ کیا، کئی کافر یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہو گئے، تب آپ کا جنازہ بھی بول رہا تھا جو اللہ اور اس کے حبیب سے وفا کرتے ہیں دنیا سے رسوا ہو کے نہیں جاتے، ادھر بھی عزت والے بن کے جاتے ہیں، آگے بھی عزت والے بن کے جاتے ہیں، کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک۔ جس شیر دلیر بہادر کا یہ کلام ہے، اس سید کفایت علی کافی کی بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ کون سید کفایت علی کافی؟ مراد آباد کا مفتی اور وہ شیر مجاہد، انگریزوں کے ساتھ 1 سال لڑنے والا، 1857 سے 58 تک پورا سال انگریزوں کو مراد آباد میں جس نے گھسنے نہ دیا، جو جمعے کا خطیب بھی تھا، جو مسجد کا امام بھی تھا، جو وقت کا مفتی بھی تھا، اور دن کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے والا بھی تھا۔ جس وقت جناب اعلیٰ لڑتے لڑتے وہ وقت آیا، مراد آباد جناب ہاتھوں سے نکل گیا، آپ روپوش ہو گئے تاکہ مسلمانوں کو جمع کر کے پھر ان پہ حملہ کیا جائے۔ ایسے میں تیر مار لگ گئے، ایک جاسوس نے مخبری کی، وہ مسلمان نما کمینہ، وہ جناب مسلمانوں کے روپ میں کفر کا چمچا، اس نے مخبری کی، جب آپ گرفتار ہو کے گئے، سنو کفر کے انصاف کی باتیں کرنے والوں، انگریزوں کے عدل کی باتیں کرنے والوں، بہت بڑے جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے جناب انگریز بڑے اچھے ہیں، سنو یہ اتنے اچھے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے پوتوں کے سر کاٹ کے ناشتے کے ٹائم انہوں نے پیش کیے، شہزادیوں کو بھیک دینے پہ بھی پابندی انہوں نے لگائی۔ پاکستان اور ہندوستان میں یہ پکی وال چھکی والے جتنے پھر رہے ہیں، یہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں سے، یہ مغلوں کی اولاد میں سے، ان کو بھیک بھی دینے اور ملکیتی زمین دینے پہ بھی پابندی انہوں نے لگائی۔ یہ انصاف ہے انگریز کا۔ سنائے مسلمانوں، اس انگریز کے خلاف آواز اٹھانے والے سید کو ایک ہی رات میں فیصلہ سنایا جاتا ہے۔
ایک ہی رات میں فیصلہ سنایا جاتا ہے، کل انہیں جناب عالم مراد آباد کے چوک میں پھانسی دی جائے گی۔ قمیص سید کا اتار کے ساری رات استری گرم کر کے کولوں والی لگتی ہے، کبھی سینے پہ، کبھی پیٹ پہ، کبھی کمر پہ، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی پیروں کی تلیوں پہ، تو دنیا دیکھتی ہے۔ اتنی ساری اذیتیں جھیلنے کے بعد سید سے پوچھتے ہیں بول انگریز کے خلاف آواز اٹھانا بند کرے گا کہ نہیں، بول ان کے راز بتائے گا کہ نہیں جو ہمارے خلاف سازشیں بن رہے ہیں، پتہ ہے آپ نے کیا کہا، پتہ ہے انہوں نے کیا فرمایا، تمہیں پتہ نہیں میں سید ہوں، اور تمہیں پتہ ہے سید کبھی ڈرتے بھی نہیں، سید کبھی بکتے بھی نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے نہ تم مجھے ڈرا سکتے ہو نہ تم مجھے خرید سکتے ہو۔ ساری رات استریوں کے داغ لگانے والے، زخموں پہ نمک مرچے چھڑکنے والے، جب فجر ٹائم نا امید ہو جاتے ہیں یہ کچھ نہیں بولے گا، یہ مسکراتا ہے، استری لگتی ہے تو ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے جب وہ چلے جاتے ہیں کہ کل تو اس کو سولی چڑھائی دینا ہے کہ وہ اپنی نیند خراب کرے، وہ چلے گئے، ادھر آپ نے آنکھیں بند کی اور آقا پہ درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ جو ہی درود پڑھا قریب آقا کی جلوہ گری آتی ہے، وہ سید کی آیت علی کافی جو استریوں پہ نہ رویا، جو پیر چلنے پہ نہ رویا، جو نمک مرچ لگنے پہ نہ رویا، جب حضور کو دیکھا تو رونے لگ گئے، اس لیے تاکہ آپ کے اور میرے جیسے کمزوروں کو حوصلہ ہو جائے، ورنہ نہ سید کی فایت علی کافی کو یہ کہنے کی ضرورت تھی، نہ حضور کو سوال پوچھنے کی ضرورت تھی، یہ میرے اور آپ جیسے کمزوروں کو تمنا بنانے کے لیے آقا نے پوچھا کافی کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے حضور آپ کا غلام موت سے کیسے ڈر سکتا ہے، رویا میں اس لیے ہوں اگر مجھے پتہ ہوتا یہاں استریوں سے بدن داغ لگوانے کے بعد آپ کی زیارت ہوگی، زخموں پہ نمک مرچ سہنے کے بعد ملاقات ہوگی، تو قسم رب ذوالجلال کی میں 3 ماہ رکا نہ رہتا، میں 3 مہینے پہلے ہی حاضر ہو جاتا۔ اور یہ وہ سید ہے جب اگلے دن سولی کی جانب لے جایا جاتا، اب پیر بھی چلے ہوئے ہو، نمک مرچیں لگی ہوئی ہو، ہمیں تو کانٹا بھی لگتا ہے تو لنگڑا کے چلتے ہیں، لاکھوں سلام سید تیرے اوپر، سامنے پھانسی کا پھٹا، ہزاروں بندے دیکھنے والے، بدن جلا ہوا اور ایسے پہلوانوں کی طرح چلتا ہوا سید جا رہا ہے اور نواز شریف پڑھتا جا رہا ہے، ہزاروں دنیا دیکھ رہی ہے، در پروارے ہو مراد آبادیوں، تیری شہادت کے بعد کہیں کرسچن نہ ہو جانا، کہیں عیسائی یہودی نہ ہو جانا، انگریزوں سے ڈر کے ایمان نہ چھوڑ جانا، اس لیے زندگی موت ان کے ہاتھ میں نہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اسلام کو مٹا نہیں سکتے، کفایت علی جیسے کئی آئے کئی جائیں گے، حضور کا دین صحیح رہے گا، لہذا دین سے منہ نہ موڑنا، کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک ذات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین حسن، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد